ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ باب قائم کے باب کسب الرجل وعملہ بیدہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اور اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی اپنے گھر کا خرچ چلائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے جو سفراء، مدارس دینیہ کے جو اساتذہ حضرات چندہ کرتے ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مدارس نام ہے دین کی قوت و مضبوطی اور دین کو فروغ دینے کا، دین کی ترقی کا۔ اس زمانے میں یہ تین نظام ہیں: مدارس دینیہ، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہ اپنی جگہ، اس کی نافعیت اور اہمیت اپنی جگہ ہے۔ خانقاہوں کا نظام وہ اپنی جگہ ہے، اس میں قلوب کی صاف صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کر کے اللہ کے بندے اور نیک بن جاتے ہیں۔ مدارس دینیہ یہ علوم شرعیہ کے محافظ ہیں، علوم شرعیہ کے فروغ اور ترقی کا ذریعہ ہیں، اور علوم کے اور دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ اب ان کی حفاظت ضروری ہے کہ پوری امت مسلمہ کرے، اس لیے کہ دین اور اسلام کا تحفظ اور اس کا بقا یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کی ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کو علماء نے اپنے کندھوں پر لیا ہوا ہے۔ اب اگر علماء اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے امت مسلمہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تعاون کرو، ہم اس میں اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں، اپنے اوقات، اپنی پوری تمام تر قوتوں کو لگایا ہوا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتے کہ کم از کم تم مالی تعاون ہی کر دو۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ علماء کا اس کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے علوم شرعیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی ترقی استحکام کے لیے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے حوالے کر دیا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے بچوں، پورے یقین کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو سلسلہ مدارس کا اس کو بند کر دیا جائے مکمل، تو 10 سال کے بعد میں دیکھ لینا کہ 10 سال کے بعد کیسے ارتداد پھیلے گا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے کس قدر ارتداد پھیل رہا ہے، کس قدر ذہنی ارتداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن عملاً بھی، عقیدتاً بھی کس قدر ارتداد پھیل چکا اور کس قدر لوگ بلا روی کے شکار بن رہے ہیں۔ اگر یہ نہ رہیں تو پھر حال کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کوئی صحیح طریقے سے دین کا علم رکھنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کا یہ احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ وہ تھوڑا تھوڑا ان کے دروازوں پر جا کر کے لیتے ہیں اور دین کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ رائے مسئلہ کے ساتھ بعض مدارس والے غلطی کرتے ہیں۔ اب بعض اگر خرابی ہے تو اس خرابی کی وجہ سے اس خیر کے کام کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ اب مثلا یوں تو دعوت و تبلیغ کے بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ تھوڑے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی نقص ہے یا کوئی کمی ہے۔ کام صاف ستھرا ہے، کام ہر اعتبار سے صحیح ہے، شریعت اور سنت کے مطابق ہے۔ اگر اس میں کوئی غلط لوگ داخل ہو جائیں تو اس میں کام کی کیا غلطی؟ اکثریت پھر بھی اچھے لوگوں کی ہے۔ یہی حال مدارس کا ہے۔ اب یوں تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، ہر شعبے میں آپ کو خرابی ملے گی، تو کیا اس خرابی کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دے جائیں گے؟ نہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اس کو درست کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے مدارس اسلامیہ میں بھی اگر کچھ حضرات، کچھ مدارس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا اطمینان نہیں، تو بات الگ ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے کاموں کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور ان سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ تو بہرحال یہ جو چندہ ہوتا ہے، اور چندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر باقاعدہ اپیل کی چندے، میری کتاب ہے چندہ اور اس کے آداب و احکام، اس میں آپ پڑھیے گا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امت مسلمہ سے پیسہ لے کر جس زمانے میں جو بھی تقاضے ہوں دین کے،
جس زمانے میں دین کے جو بھی حالات ہوں، دین کو مضبوط کرنا، دین کو قوی کرنا، اسلام کے فروغ، اسلام کی ترقی، اسلام کے استحکام کے لیے اس رقم کا استعمال کیا جائے تو یہ عین سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور حضرات علماء کرام اور جو بادشاہ گزرے ہیں، سب نے اس کام کو کیا ہے۔ تو اس لیے اہل مدارس کے اوپر نکیر نہیں کی جا سکتی اور طنز نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ چیز ہے۔ یعنی کہ علی الاطلاق اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ مانگے، کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کرے اور اس سے کھائے۔ رائے مسئلہ کے صاحب اہل مدارس چندہ کرتے ہیں اور تنخواہیں بھی اسی سے لیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے اوقات، اپنی ساری استعداد، سب کچھ لگا دیا مدرسے میں، تو تنخواہوں کا لینا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ سمجھ بات آ گئی؟ رات دن مشغول ہے وہ اسی کام میں، ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک درجہ حفظ کے استاد کوئی آپ لے لیں، مغرب سے لے کے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے تک، پھر صبح نماز فجر سے پہلے، اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، طلبہ کو اٹھائیں گے، اسباب کھلیں گے، فجر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ناشتے کا ملے گا، پھر تعلیم شروع 11:30 بجے تک، اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر 1:30 بجے نماز، پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلہ۔ تو وہ کام کس وقت کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو عنوان ہے یہ عام طریقے سے ہے کہ اہل مدارس کے اوپر